آئیں پہلے ان آنٹی کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، سننا ضرور آپ۔ کچھ ایسی چیزیں جو اسلام میں ہیں ہی نہیں، تھے ہی نہیں، وہ شرک ہے اور حرام ہے۔ ترمذی 1159۔ تیسرا، گلے میں تعویذ لٹکانا۔ تعویذوں کا لٹکانا کیا ہے؟ جا پوچھ کیا لکھا جاتا ہے تعویذوں میں؟ یہ کس کا طریقہ ہے تعویذوں کو لٹکانا؟ جبکہ تعویذ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ اللہ ٹھیک، آنٹیوں کی ویڈیو سنی آپ نے، اب ہم بتاتے ہیں آنٹی کہاں لکھا ہے، کیا چیز ہے۔ وہابی دیوبندی اہل حدیث، ان کا دادا ابن تیمیہ اپنے روحانی بیٹوں کے نزدیک مشرک ٹھہرا، کیونکہ آپ دیکھیں ابن تیمیہ کا شاگرد کہتا ہے کہ جب ابن تیمیہ مر گیا تو اس کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس کے گلے میں گردن میں ایک تعویذ نکلا جو اس نے جوؤں سے بچنے کے لیے پہن رکھا تھا۔ ٹھیک، ایک تو یہ تمہارے دادا کا حوالہ ہے۔ پھر آئیے، حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک بادشاہ خط بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، آپ کچھ علاج بتا دیں یا تو وہاں سے کچھ دوا وغیرہ بھجوا دیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوائی۔ بادشاہ جب اس ٹوپی کو پہنتا تھا تو اس کے سر کا درد بالکل ختم ہو جاتا، اور جب اس ٹوپی کو اتار کے رکھتا تو اس کے سر میں پھر وہی درد ہونے لگتا تھا۔ تو ایک دن بادشاہ نے اس ٹوپی کو ادھیڑ کے، اس کو پھاڑ کے اس کے اندر دیکھا ایسے کیا چیز ہے۔ جب اس نے دیکھا تو ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ایک تعویذ تھا۔ ٹھیک، اب آئیے آگے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب دہشت زدہ اور بخار والوں کے لیے تعویذ لکھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ میں ہے کہ قرآن مجید لکھ کر گلے میں لٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آنٹیاں سوشل میڈیا پر آ کر فتنہ پھیلانا شروع کر دی ہیں۔ آنٹی آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیے، آپ اپنے کچن میں دیکھیے برتن کپ ہیں یا کہ نہیں ہیں، پلیٹیں ہیں یا نہیں ہیں، پیالے ہیں یا نہیں ہیں، چمچ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کوئی مہمان آ گیا تو کس میں کھلاؤ گی، اس کی فکر کیجیے آپ۔ یہ شرک اور بدعت اور اس مسئلے میں آپ کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آنٹی پہلے کچن سنبھالیے اچھے طریقے سے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر آ کر دین پھیلانے کا کام کیجیے گا۔